اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 تک کا ترجمہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا۔ اب اس سے آگے کا جو گروپ ہے آیتوں کا وہ 122 سے 162 تک 122 سے 162 تک کا مضمون کیا ہے؟ اس باب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت کا وہ حصہ بیان ہوا ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر، نیز ایک امت مسلمہ کے قیام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی دعا سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر اور پھر یہ دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جائے، کوئی نبی بھیجا جائے۔ اس میں پہلے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا دین اسلام تھا۔ یہودیوں کے سامنے یہ بات واضح کی گئی کہ اے حضرت ابراہیم جن کو تم محبوب رکھتے ہو، چاہتے ہو، تو ان کا دین یہود و نصرانیت نہیں تھا بلکہ اسلام تھا۔ اسی اسلام کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امت وسط پیدا کی ہے۔ اس امت وسط کا قبلہ دعائے ابراہیمی کے بموجب مسجد حرام ہے۔ اس کے بعد ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ یہ قبلہ چونکہ ابھی مشرکین کے قبضے میں ہے، اس وجہ سے اس کو حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان کو جان اور مال کی قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، اور اس جہاد میں کامیابی اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مدد صبر اور نماز کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ اس ساری سرگزشت، یہ پوری جو کہانی ہے کہ سنانے سے مقصود چونکہ یہ واضح کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پیغمبر اور جس امت کے لیے دعا کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پیغمبر یعنی جس نبی اور جس امت کے لیے دعا کی تھی وہ یہی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور امت کون ہے؟ جو ان کے اوپر ایمان لائے گی۔ اور اس کی دعا کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ انہی کی دعوت اصل ملت ابراہیمی کی دعوت، اور انہی کا قبلہ اصل قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس قبلے کی مسجد حرام کو قبلہ بنایا جائے، دراصل اس کی دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اس وجہ سے اس میں خانہ کعبہ اور مروہ وغیرہ سے متعلق یہود کی وہ تمام تحریفات بھی بے نقاب ہو گئی جو انہوں نے اپنے صحیفوں میں اس خیال سے کی تھیں کہ خانہ کعبہ اور مروہ کی قربان گاہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق کی ہر شہادت ریکارڈ سے حذف کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تاکہ بات ثابت نہیں ہو سکے، لیکن قرآن نے اسے بتایا۔ تو یہ تھا 122 سے 162 تک کا مضمون۔ اب آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جسے میں نے تمہیں نوازا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ نعمت بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی کسی کا ذرا کام نہ آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور جو بھی مجرم ہیں نہ مجرموں کو کہیں سے بھی کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یہ قیامت کا ذکر ہے، حساب و کتاب کے وقت کا، کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنی فکر ہونی
چاہیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب میں پورا اتر گئے، یعنی ان باتوں کو پورا کر دیا۔ کچھ وعدہ لیا، کچھ ٹاسک دیا، کچھ ایگزام لیا، ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو اس میں سب کیا ہو گئے؟ پاس ہو گئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، انی جاعلک، میں تجھے سب لوگوں کا، للناس سب لوگوں کا، امامہ پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کی ذریت کون ہوتی ہے، اولاد کون ہوتی ہے؟ جو آپ کے اوپر ایمان لائے، صحیح راستے پر چلے۔ اگر وہ نہیں چل رہی ہے، ظالم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے سو گارنٹی ہم نہیں لیے ہوئے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یہ بھی یاد کرو کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا۔ وَاتَّخِذُوا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں وہیں تم بھی نماز پڑھو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تاکید کی تھی۔ کس بات کی تاکید کی تھی؟ کس بات کا حکم دیا تھا؟ أن طَهِّرَا بَيْتِي، کہ میرے اس گھر کو، للطائفین طواف، والعاکفین اور اعتکاف، والرکع سجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ہے نا، یعنی مسجد جو ہوگی، اللہ کا گھر جو ہوگا، اس کو پاک رکھنا ہے اور صاف رکھنا ہے۔ یہ نبیوں کا بھی کام ہے، نبیوں کو بھی یہ حکم ہوتا تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اجعل، اے میرے رب، اس شہر کو، یعنی ھذا بلدن آمینہ، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اجعل بنا دے، ھذا بلدن آمینہ، اس شہر کو امن والا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے باشندے کو، اہلہ اس کے باشندوں کو کیا کرے؟ جو کچھ من الثمرات، کھانے پینے کے پھل جو وغیرہ جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اس میں جو رہنے والے ہیں ان کو پھلوں سے آپ نوازیے، پھلوں کی غذا دیجیے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ میری ذریت میں جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا، یعنی مؤمنین کو کے لیے دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کو جو ہے نوازیے فروٹ سے۔ یہ اصل میں اس جگہ کی دعا ہے کہ جہاں چٹیل میدان تھا، کچھ نہیں تھا، تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اس شہر کو، جہاں کہ ہم اسماعیل کو، اس کی والدہ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے، تو اس کو امن کا بنا دیجئے، اس لیے کہ جہاں کوئی بسیرا نہیں ہے تو وہاں جانوروں کا حملہ اور بہت ساری چیز ہوتی ہے، تو اس کو امن والا بنا دیجئے، اور جو لوگ بھی یہاں رہیں اور آپ پر ایمان رکھیں، آخرت پر ایمان رکھیں، تو ان کو رزق کی تنگی نہیں دیجئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، جواب میں اس کے رب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ومن کفر، اور جو نہ مانے گا، فامتعه قلیلا، دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان، ثم اضطره الى عذاب النار، تو میں اسے بھی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کافر ہے، جو کفر کرے گا، اسے بھی دیں گے، لیکن تھوڑا، ہے نا، اسے بھی غذا دیں گے، اسے بھی رہنے کی، سہنے کی، جینے کی مہلت دیں گے۔ ثم اضطره الى عذاب النار، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا۔ وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہوگا۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی یعنی خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے. کیا کرتے جاتے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے. یہی دعا ہم لوگ کو بھی کرنی چاہیے کہ جو بھی کام کریں تو دعا کریں ربنا تقبل منا، اے رب ہم سے یہ چیز قبول فرما لیجئے. کوئی بھی یہ چھوٹی سی دعا یاد کریں. انک انت السمیع العلیم، کیوں؟ بلا شبہ تو سب کی سننے اور سب کی جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. ربنا وجعلنا، اے رب ہم دونوں کو بنا. کون دونوں کو؟ ابراہیم اور اسماعیل دونوں کے لیے دعا ہو رہی ہے. اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرمان بنا، یعنی ہم کو مسلمان بنائیے، ہے نا. مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بھی فرمان ہے، جو بھی حکم ہے حاکم کا، اس کا مطیع بن جانا، اطاعت گزار بن جانا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا مطیع بنا لیجئے، کہ آپ کا جو جو حکم ہو ہم ماننے والے بن جائیں. ایسا دل، ایسا ذہن ہمارا بنا دیجئے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھائیے امتم مسلمۃ لک جو تیری مسلم ہو، یعنی وہ بھی مطیع اور فرما بردار ہو. تو ہم لوگوں کے لیے دعا گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، نبی کی بھی اور نیک ذریت کی بھی. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا دیجئے. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اے رب ان لوگوں میں، یعنی جو بھی اولاد ہوگی اسماعیل کی، ان لوگوں میں کیا کیجئے؟ ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائیے، ہے نا. اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلی، جب بلا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں چھوڑ دیا مکہ میں، تو دعا فرمایا کہ یہ جو قوم تیار ہوگی، یہ جو خاندان بنے گا، تو اسی سے کیا کیجئے اے رب ایک نبی بنائیے. یتلو علیہم آیاتک، اب اس نبی کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات سنائے گا، یعنی قوم کو. ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب، والحکمہ، اور حکمت کی کیا دے گا؟ تعلیم دے گا. ویزکیہم، اور ان کی زندگیاں سنوارنے کا کام کرے گا. جو بھی کمی کوتاہی ہے ذہن میں، دل میں، تزکیہ نفس کا کام بھی کریں گے. انک انت العزیز الحکیم، انک انت العزیز الحکیم، بلا شبہ تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے، مقتدر قدرت والا، ہر چیز پر قادر. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے؟ اب سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات بتا دی کہ ابراہیم کون تھے. تم لوگ جو کہہ رہے ہو کہ ہمارے محبوب تھے یہود کو، تو سنا دیا ایک پیراگراف، ایک چیپٹر کہ ابراہیم کون تھے، ابراہیم نے کس کے لیے دعا کی تھی، اسی نبی کے لیے دعا کی تھی، اسی قوم کے لیے دعا کی تھی، اسی کتاب کے لیے، اسی گھر کے لیے. اب تم مان نہیں رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں. تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اب سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، یعنی بے وقوف آدمی ہی ابراہیم کی ملت سے، ابراہیم کے طریقے سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، اس کے طریقے کو نہیں مانے گا. اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ ابراہیم کیا تھا؟ آخرت میں ان کا شمار کس میں ہوگا؟ صالحین میں ہوگا، نیک بندوں میں ہوگا. اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم کا حال کیا تھا؟ ابراہیم کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، ہے نا، سراپا سر کو خم کر دے ہمارے حکم کے سامنے. قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم نے فوراً کہا کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، اس کا اطاعت گزار بن گیا. قال اسلمت لرب العالمین. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی. ویعقوب، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کیا کرتا تھا، ہے نا.
یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اس نے کہا تھا، ان نبیوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ میرے بچوں، یعقوب نے، لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا، اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا، تمہاری جان چلی جائے، آخری سانس چلے تو اس وقت تک تمہیں کیسا رہنا ہے؟ مسلم بن کر کے رہنا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اب یعقوب علیہ السلام کی اور بات کو اور بتایا، پھر کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر، جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت حاضر ہوا یعقوب کے پاس، یعنی جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جاکنی کے عالم میں تھے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو بستر پر مرگ پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے اولاد کے ایمان کی فکر ہے اور دوسرے کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے داعی جو ہے، تحریکی کارکن، اس کے ذہن میں بھی ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے کہ آدمی مومن بن جائے، آدمی مسلم بن جائے، ہے نا، کفر سے دور ہو جائے۔ تو اور جو بھی آپ کی نسل ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیے، اس کے لیے فکر مند رہیے اور اس سے پوچھئے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت انہوں نے کیا پوچھا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اس نے یعنی حضرت یعقوب نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، ان سب بچوں نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، ہم اسی خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے یعنی اسی خدا کے مسلم ہیں، اسی کے مطیع ہیں، اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، قد خلت جو گزر گئے، لہا ما کسبت جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، وَلَكُمْ ما کسبتم اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، یعنی یہودی بن جائیے تو گویا کہ آپ سیدھے راستے پر چلے آئیے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہودی۔ ہاں، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، عیسائی کہتے ہیں کیا؟ عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، نہ یہودی بننے سے کام چلے گا نہ عیسائی بننے سے کام چلے گا، ان کا دور ختم ہو گیا، اب جو آخری نبی آئے ہیں اس کی بات چلے گی، اس کی شریعت چلے گی۔ تو قل ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اب چلے گا، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آمنا باللہ، وما انزل الینا، اور کس چیز پر ایمان لائے؟ اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے نا، کس پر؟ قرآن پر، یہی نا اتارا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ہے نا، اب سب نبی کی کتاب کا تذکرہ کر دیا جو ہماری طرف ہدایت نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی۔ اسباط اولاد یعقوب۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، یعنی جو بھی شریعت دی گئی تھی اس کو ہم مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان یعنی ان کتابوں کے درمیان جتنی بھی کتابیں آئی ہیں سب پر ایمان لانا ہے کہ ہاں اللہ کی کتاب تھی، لیکن اس میں جو جو بات ابھی موجود ہے اس سب پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ریجیکٹ خود قرآن کرتا ہے
کہ اس میں تحریف کر دیا گیا۔ کتاب ماننا ہے کہ ابراہیم پر یہ کتاب آئی تھی، موسیٰ پر یہ کتاب آئی تھی، ہے نا، لیکن یہ کہ اس کی ہر ایک بات صحیح ہے اس کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تحریف کر دیا، یہ قرآن خود کہتا ہے۔ تو لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان، ان تمام کتابوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ونحن له مسلمون، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہے، تب انہیں مانا جائے گا کہ وہ بھی ہدایت پر آ گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر اس ہدایت سے منہ پھیر لے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، لہذا اطمینان رکھو ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، اگر وہ نہیں مان رہے ہیں آپ کی بات، آپ کی دعوت، تو اے نبی، اے مسلمانوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے، وَرَبُّكُمْ، اور وہی تمہارا رب بھی ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ تو جو بھی عبادت آپ کیجئے اس میں اخلاص ہونا چاہیے، نہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے، قوم سے کہا جا رہا ہے، یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ قل انتم اعلم ام اللہ، پھر ان سے کہا گیا کہو تم زیادہ جانتے یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اب اللہ نے ایک بڑی بات کہی، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ جیسے کتاب قرآن مسلمانوں کے پاس ہے، اور قرآن خود کہتا ہے کہ یہ ھدی للناس ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، دوسروں تک نہیں پہنچا رہے ہیں، خود بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ظالم، ہے نا۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہاں پر ظالم کہا، یہودیوں کو کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت میں رد و بدل کر دیا، صحیح بات لوگوں تک ٹرانسفر نہیں کی۔ اگر وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں تو ہم بھی ظالم۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کی کمائی ان کے لیے تھی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔